اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تو اس کو پڑھو۔ انہو کانا صدیقا نبیہ، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ تو آیت نمبر 41 جو ہے اس میں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ خطاب مشرکین مکہ سے ہے جنہوں نے اپنے قریبی عزیزوں کو خدا پرستی کے جرم میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ آزر نے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، انہوں نے بھی اپنے باپ کو شرک اور بت پرستی سے روکا تھا۔ اور اس قصے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ قریش کے لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور ان کی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ تو یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو ایسے باپ کی تقلید کرو اور اپنے باپ اور دیوتاؤں سے بیزار ہو جاؤ جو کہ شرک کرتے تھے، ان سے بیزار ہو جاؤ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو کر ہجرت کر گئے تھے۔ تو اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا مکالمہ تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا اللہ لے ابھی ہے یا بتے لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں پوجتے ہیں بتوں کو جو کہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے وہ کچھ کام بھی نہیں آ سکتے، تو ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یا بتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک ما فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ بے شک اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے یا میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم آیا ہے تو جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر آپ میری راہ پر چلیں گے تو یہ بالکل سیدھی راہ ہوگی، میں آپ کو اس راہ پر چلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ یا آبت لا تعبد شیطان، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں کہ بے شک ان شیطان کان للرحمن عصیا، جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ ٹھیک ہے، یا بت انی خاف یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ تو اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ گھیرے تو پھر آپ جو ہیں وہ شیطان کے ولی بن جائیں گے، ساتھی بن جائیں گے۔
کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو اس نے نا غصے میں آ کر کہا باپ نے کہ ابراہیم تو میرے معبودوں سے ہمیں کیوں روکتا ہے؟ لئن لم تنتہی لا ارجمنک واہجرنی ملیہ، انہوں نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور تو مجھ سے دور ہو جا، چلا جا، نکل جا یہاں سے، مطلب انہیں گھر سے نکال دیا، تو لمبی مدت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلا جا۔ کالا سلام علیکم، تو انہوں نے بھی آگے سے نا بجائے غصہ کرنے کے نا محبت سے پیار سے کہا کہ آپ پر سلام ہو۔ استغفر لک ربی، پھر بھی میں ضرور مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار، یعنی معافی مانگوں گا آپ کی طرف سے اپنے رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، تو میری بات سنے گا اور آپ کو معاف کر دے گا۔ اعتذرکم وتدعون من دون اللہ وادعوا ربی عسیٰ الا اکون بدعاء ربی شقیہ، اور پھر وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ باپ سے مزید کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاتا ہوں، الگ ہو جاتا ہوں، میں ان سے بھی الگ ہو جاتا ہوں جن کو تو آپ لوگ پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جو شریک بنا رکھے ہیں نا اللہ کے، میں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، میں کسی شریک کو نہیں مانتا۔ تو میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ عسیٰ الا اکون، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہوں گا، میں جو بھی دعا مانگوں گا اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب انہوں نے نا کنارہ کشی کر لی ان لوگوں سے جو پرستش کرتے تھے بتوں کی، ان سے وہ دور ہو گئے، چھوڑ دیا ان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت اسحاق دیے اور پھر حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب دیے، یعنی پوتا بھی دیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی ہجرت کے ثمرات اور برکات کا نام ہے۔ پھر ان کی شاخوں سے خاندان نبوت اور رسالت اور رشد و ہدایت کے 2 عظیم سلسلے شروع ہوئے، جن کا فیض ہزاروں برس تک جاری رہا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي کتاب موسیٰ، تو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اسے بھی پڑھو، اس کو بھی ذکر کرو۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیّا، بے شک وہ مخلص تھے، برگزیدہ تھے، اور وہ رسول تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا اس آیت مبارکہ میں۔ جزیرہ نما سینا کے دائیں طرف عرب ہے
اور دوسری طرف مصر ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف عرب دوسری طرف مصر۔ داہنی جانب کے ساحل پر قبیلہ مدین کی بستی آباد تھی، مدین والے رہتے تھے، جہاں مصر سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مقیم ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے ہیں نا، جب وہ ایک شخص کو انہوں نے مار دیا تھا، تو پھر وہ وہاں سے بھاگ کے چلے گئے تھے مدین۔ وہاں جا کے انہوں نے شادی کر لی تھی اور وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ تو 10 سال بعد پھر وہ واپس مصر آئے تھے۔ مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے یہود کو یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن کو کس قدر کشادگی حاصل ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کی پیشگوئی کے مطابق حضرت اسماعیل کی شاخ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو کھلے دل سے قبول کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ تو اس میں وہ ذکر اللہ تعالیٰ وہ ذکر کر رہے ہیں جب وہ کوہ طور کے پاس گئے، ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے پکارا، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قریب بلایا اور باتیں کرنے لگے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیے ان کو اپنی رحمت سے اخاہ ہارون نبیہ، رحمت سے بھائی عطا کیا ہارون، ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر عطا کیا، مطلب بھائی کو پیغمبر بنا دیا ان کے ہیلپر کے طور پر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں ذکر کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے تھے، بے شک وہ سچے نبی تھے، اور کانا رسول النبی، اور وہ اللہ کے ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ تو وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، یعنی نماز اور زکوٰۃ اتنے اہم ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَهُ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادْرِيسَ، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی سچے نبی تھے۔ تو آیت نمبر 54 میں حضرت اسماعیل کی فضیلت حضرت اسحاق پر ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو صرف نبی بنایا تھا، اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ رسول النبیہ، رسول النبیہ فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل عرب حجاز کے مرسل اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، جن کو ابراہیمی شریعت دے کر مبعوث فرمایا گیا تھا۔
ان کے وعدوں کی سچائی کا تذکرہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، اور احادیث میں بھی انہوں نے دعوت کا آغاز گھر سے شروع کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ان کو بنی اسرائیل میں سے نبی قرار دیتے ہیں، اور بعض ان کو حضرت نوح سے بھی قبل حضرت آدم کے بعد گزرے ہوئے انبیاء میں شمار کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کی تعریف میں دوسرے انبیاء کی طرح صدیق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں بہت سے امتحانات آئے ہوں گے، اور پھر انہیں یہ مقام حاصل ہوا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو آیت نمبر 58 اور اس کے بعد کی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت اللہ ہی کی طرف پکار ہے، اور نیک عمل کرنے کی دعوت تمام انبیاء نے دی۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور ان سب کو کامیابیوں کے لیے چن لیا گیا، لیکن اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی سچائی اور حقیقت کو فراموش کر دیا اور اپنی خواہشات کے پرستار ہو گئے۔ ان سب کے نام لیوا الگ الگ گروہ بنا کر بد عملیوں میں مبتلا ہو گئے۔ سب کا یہی حال ہے۔ ہاں، جو ان بد عملیوں سے باز آ جائیں گے اور دعوت حق کے مطابق عمل کریں گے، ان پر ہر طرح کی کامیابیوں کی راہیں کھل جائیں گی، جس طرح پہلے لوگوں پر کھل چکی ہیں۔ وَاذْكُرُوا الْكِتَابَ فِي كِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ۔ یہ سب آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں کو بھی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو برگزیدہ کیا۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُ الرَّحْمَٰنِ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، رحمان کی آیات، خروا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجداً وبکیا، وہ سیدھے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم، اب اس کے بعد جو تھے اضاعوا الصلاۃ، اس کے بعد چند خلف جانشین بن گئے۔ وقت تو گزر گیا نا، اور ناخلف لوگ جو تھے وہ جانشین بنا دیے گئے، جنہوں نے نماز اور اضاعوا الصلاۃ، ضائع کر دی نمازیں، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات نفسی کے پیچھے پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، تو مگر جو لوگ جو توبہ کریں گے اور ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہی لوگ ہوں گے یدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ولا یظلمون شیئا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
जन्नत अदन अल्लती वअद अर्रहमान इबादहु गैब। तो बहिश्त जावेदानी में जिसको रहमान ने अपने बंदों के लिए बनाया है और वादा किया है कि उसमें अल्लाह उन्हें दाखिल करेगा। इन्नहु काना वादहु मातिया, उनकी आंखों से इसे पोशीदा रखा गया है, बेशक इसका वादा नेकूकारों के सामने आने वाला है। ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन इल्ला सलामा। तो यहाँ हम जन्नत की ज़िंदगी के मतलब बयान किया जा रहा है कि वो कैसी होगी। ये आयत नंबर 12 में जन्नत की ज़िंदगी की पाकीज़गी और सलामती की ज़िंदगी होगी। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो पाकीज़गी और सलामती की ज़िंदगी होगी। वहाँ सलाम की सदाओं के सिवा कोई दूसरी सदा नहीं सुनी जाएगी। वहाँ कोई बेहुदा और गंदी बात सुनने को नहीं आएगी। वहाँ के जो रहने वाले हैं ना, वो ग़ीबत, बद कलामी, फुहश और बुरी आवाज़ों से महफूज होंगे। हर फर्द सलीमत तबाह होगा। जन्नत की बेशुमार नेमतों में से ये बहुत बड़ी नेमत है। जज़ाकल्लाह। फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका लहू मा बैना ऐदीना व मा खल्फना व मा बैना ज़ालिका। कि और हम नहीं उतरते हम वमा नतनज़्ज़लु, हम नहीं उतरते इल्ला बिअम्रि रब्बिका, के आपके परवरदिगार के हुक्म से। आपके परवरदिगार के हुक्म से हम उतरते हैं। लहू मा बैना ऐदीना, और जो कुछ हमारे हाथों में है, वमा खल्फना, और जो हमारे पीछे है, वमा बैना ज़ालिका, और जो इन दोनों के दरमियान है, वमा काना रब्बुका नसिया। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारा रब जो है वो भूलने वाला नहीं है, उसे सब कुछ मालूम है। रब्बुस्समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, तो वो रब है, अल्लाह ताला रब है आसमानों का, ज़मीन का और उनके दरमियान जो कुछ भी है, सबका रब है। बस ताबिर ले इबादत है, तो साबुत कदम रहो उसकी इबादत पर। हल तालमु लहू समैया, हल क्या, तालमून जानते हो तुम, लाहू उसके लिए, समैया कोई हम नाम उसका तुम जानते हो। वह यकूल इंसान, और इंसान कहता है, आइज़ा मा मितु ला सौफा उखराजु हैया, कि जब हम, काफर कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर मैं दोबारा से ज़िंदा करके निकाल दिया जाऊंगा ज़मीन से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या इंसान को ये याद नहीं, इंसान वो चीज़ याद नहीं करता, वाला याद करो, क्या वो याद नहीं करता। यज़कुरु इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैअन, हमने तो इंसान को उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी ना था, कोई चीज़ ही ना था। ये काली स्याह मिट्टी थी।
جس کا وجود ہی سڑی ہوئی مٹی تھی، نہ اس کے وجود سے کوئی واقف ہی نہ تھا، قابل ذکر شے تو وہ تھی ہی نہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں، اور جو وہ کچھ بھی نہ تھا جب ہم نے اسے پیدا کر دیا، تمہارے پروردگار کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے۔ فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، وَالشَّيْطَانَ، اور شیطان، وَالشَّيَاطِینَ، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے پاس، حاضر کر دیں گے جہنم کے پاس، جیسیا، گھٹنوں کے بل گرا کر، اس حالت میں ہم ان کو حاضر کریں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِیًّا، پھر ضرور کھینچ نکالیں گے ہم ہر ایک فرقے کو یا ہر گروہ کو، ہم نکال لائیں گے، ایہم اشد علی الرحمن، جو رحمان سے سرکشی کرتے تھے، سب گروہوں کو ہم نکال کے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں۔ ثم نحن أعلم بالذین هم أولی بها صلیہ، ثم لنعلم، اور ہم خوب واقف ہیں، ثم لنحن أعلم، ہم ضرور واقف ہیں ان لوگوں سے، بالذین، ہم لوگوں سے، ہم اولی بها صلیہ، جو کہ اس میں جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے کہ تمہیں وہ پل صراط پر سے گزارے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ہم ان کو نجات دے دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیہا جِثِیًّا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَیہِمْ آیاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیاتنا بینات، ہماری پر واضح آیات پڑھی جاتی ہیں یا روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، تو جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما، کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے اچھے ہیں۔ آیت نمبر 73 اور 76 میں مکہ کے منکرین کی اس سرکشی کا بیان ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے کس کے مکان اچھے اور مجلسیں بہتر ہیں۔ فرمایا، ان کو اللہ کے جزائے عمل کے قانون کا اندازہ نہیں ہے، اس نے نتائج کے عمل کا قانون ایسا بنا رکھا ہے کہ مجرموں اور گمراہوں کو ڈھیل پر ڈھیل دی جا رہی ہے۔ جس نے آنکھیں بند کر لیں اس کے لیے تاریکی کے سوا کچھ نہیں، جس نے آنکھیں کھول رکھی ہیں ان کو راہ ہدایت نصیب ہوگی، اور وہ فوراً اپنی منزل پر
پہنچ جائیں گے۔ یہاں دونوں کے لیے اللہ کا قانون کام کر رہا ہے۔ ایک خاص مدت کی حالت کو دیکھ کر مغرور نہ ہوں، جزائے عمل کے نتائج کا انتظار کرو۔ وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے بہت سی امتیں کہ وہ ٹھاٹھ باٹھ اور نمود و نمائش میں کہیں ان سے زیادہ تھے۔ کما ہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا، یعنی کہ وہ ٹھاٹھ باٹھ میں اور نمود میں نمائش میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ کل من کان فی ضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو رحمان اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، فوراً اس کا حساب کتاب نہیں کر دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے اس کو تاکہ وہ سنبھل سکے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سنبھلتا تو پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب الا الساعة فسيعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ تو پھر جب وہ قیامت آ جائے گی نا، حتی اذا رأوا، اور جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اما العذاب، کہ جو وعدہ کیا جاتا تھا ان کے ساتھ، وہ اما الساعۃ، اور جو قیامت کا وعدہ تھا نا وہ تو آ کر رہے گا، تو وہ جب دیکھ لیں گے فسیعلمون، تو پس وہ جان لیں گے من ہوا شر مکانا، کہ وہ جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے، شر مکانا، کس کا مکان برا ہے، وہ اضعف جندا، اور کس کا لشکر کمزور تر ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہم سے ہماری کاوشوں کو قبول فرما، بے شک تو ہی قبول فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ۔